سائم اپنے بھائی کی محبت کا قرض اتارنے اور اس کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس قدر پاگل ہو چکا ہے کہ اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ وہ جس سارا سے بدلہ لے رہا ہے وہ سارا وہ ہے ہی نہیں جس سے اس کا بھائی فراز محبت کرتا تھا۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب کورٹ کی طرف سے سارا کو بیل مل جاتی ہے تو یہ بات سائم اور مشل سے برداشت نہیں ہوتی۔ سائم جو کہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ میرے بھائی کی قاتلہ ہے، اسے ایسے کیسے بیل مل سکتی ہے۔ اس بات پر مشل سائم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ پیسے سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے گھر والوں نے پیسے دے کر اس کی بیل کروا دی ہوگی۔ اس بات پر سائم بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہی بتاؤ کیا کروں، میں صبر کروں، کیونکہ نہ تو میرے پاس پیسہ ہے اور نہ ہی وسائل ہے کہ میں اس عورت کو اپنے بھائی کے قتل کے الزام میں سزا دلوا سکوں۔ اگر تو اس کے گھر والوں نے اسے بچا لیا تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا، اس طرح سے تو میں اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لے پاؤں گا، اور میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا کیونکہ میں اس لڑکی کو پل پل مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اسے ایسی موت دینا چاہتا ہوں کہ وہ موت کو ترسے گی لیکن موت بھی اسے نصیب نہیں ہوگی۔ وہیں پر سارا جو کہ بے حد ڈری ہوتی ہے، احمر جب جاتا ہے سارا کے پاس تو سارا احمر سے شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ شاید تم مجھے چھوڑ کر جا چکے ہو۔ احمر سارا سے کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا۔ احمر کہتا ہے سارا سے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور تم پر یقین بھی رکھتا ہوں، تم بے فکر ہو جاؤ، بہت جلد تم اس الزام سے بری ہو جاؤ گی۔ وہیں پر دوسری طرف شیرداد کی منگیتر آتی ہے شیرداد کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ نیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کسی سارا نامی لڑکی کے ذریعے فراز کا قتل کروایا گیا، اور میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ وہ سارا نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا ہماری سارا تھی جسے ہم لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے مروا کر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ سارا کسی حادثے میں جل کر مر چکی ہے۔ اور اس بات پر شیرداد اپنی منگیتر سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم ان باتوں کو جانتی ہو تو اپنے تک محدود رکھو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہیں پر سامیہ جو کہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کس طرح سے سارا کا نمبر صرف ایک بار ہی موجود ہو سکتا ہے فراز کے نمبر پر، تو وہیں پر کال ٹریسز کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ سارا کا نمبر صرف ایک بار ہی کال ملائی گئی تھی، اس کے علاوہ آگے پیچھے کی کوئی بھی کال ریکارڈ سارا کے نمبر سے فراز کے نمبر پر نہیں ہے۔ سامیہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو فراز کے نمبر سے جس نمبر پر بہت زیادہ کالز کی گئی ہیں اسے ٹریس آؤٹ کیا جائے۔ اس بات پر کہتی ہے کہ وہ نمبر جس لڑکی کا بھی ہے اس نمبر کا اور اس ایڈریس کا پتہ کرواؤ، آج ہی ہم جا کر اس گھر پر ریڈ ماریں گے۔ وہیں پر دوسری طرف احمر جو کہ اپنی بیوی سارا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے، لیکن احمر کی والدہ سارا کو دیکھ کر بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ احمر اپنی ماں کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، ظاہر سی بات ہے جہاں پر میں ہوں یہ بھی وہیں پر رہے گی۔ وہیں پر دوسری طرف سائقہ جو کہ بے حد پریشان ہو چکی ہے اور کہتی ہے اپنے شوہر مسعود سے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکا ہماری بیٹیوں کے پیچھے پڑ چکا ہے اور ہماری بیٹیوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا کے رکھ دے گا، مجھے اپنی بیٹیوں کو اس لڑکے سے بچانا ہوگا۔ مسعود جو کہ سائم کو دیکھ کر بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو۔ سائم آ کر دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کورٹ سے تو تم لوگ بچ گئے، مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ مسعود جو کہ سائم سے کہتا ہے کہ تم مجھے دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہو، تو وہیں پر سائم بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں تھریٹ کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، اب آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ تو کیا کرے گا سائم آگے، کیا ہوگا آگے، مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ہمراز۔